بہت خوبصورت انداز میں اپنی محبتوں کے اظہار فرمایا. جانشین امیر ملت مہر ملت حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کی ماتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء و مشائخ کنونشن حضرت پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات مشائخ حضرات علماء کرام، سامعین دیوکار، وقت کچھ کافی ہو چکا ہے. بہت سے علماء نے گفتگو فرمائی. مجھے آج بھی الحمدللہ میرے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے. میری نظروں کے سامنے آج بھی بیرک فورٹ کا 78 کا علماء کا اجتماع، جس میں 150 سے زیادہ مشائخ موجود تھے. 82 کا نوٹنگم کا اجتماع انہوں نے علماء جو ہے ان کو شاید یاد ہو، میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے ساری وہ ان کی سائن وغیرہ دستخط. 82 کا اجتماع نوٹنگم کا الحمدللہ. اسی طرح باقی دیگر اجتماع بھی ہوتے رہے. مشائخ الزام کے علماء کرام تھے. 6 فروری 2006 جنگ کا ریکارڈ اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جب کہ ڈینمارک نے خاکے بنائے تو ریکس سینٹر کونٹری روڈ برمنگھم میں اخبار کے ریکارڈ کے مطابق 800 مشائخ الزام کا عظیم الشان اجتماع. آج بھی آپ کو یاد ہوگا. الحمدللہ ہمارے علماء میں، برطانیہ کے علماء میں اور مشائخ میں یہ قدر مشترک رہی کہ جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی وقت آیا، ناموس رسالت کی بات ہوئی، ختم نبوت کی بات ہوئی، یا چاند کا مسئلہ ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہوا، الحمدللہ مشائخ متحد ہوئے اور اس کے حل کے لیے بہترین رائے عمل ترتیب دے کے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی. میں نے جہاں بیٹھے کچھ پوائنٹ لکھے تھے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل پیر صاحب نے جو 13 نکات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سب سے زیادہ ضروری جو مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ ہے ناموس رسالت. کیونکہ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، بے شک تم غالب ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو. تو ناموس رسالت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اکثر لوگ توجہ نہیں کرتے. مجھ سے پہلے ظفر اللہ شاہ صاحب نے یہ بات بتائی. اس سلسلہ میں الحمدللہ پچھلے بہت سے سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے. آپ کو شاید یاد ہو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہم نے 1,08,000 کے قریب پٹیشن جو ہے سائن کروا کے جمع کروائی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، وہ ریفیوز ہو گئی. اس وقت سے ہم کوشش کر رہے تھے. بیرسٹر حضرات کا ایک پورا پینل جو ہے وہ ترتیب دیا شاہ صاحب نے اور میں نے. الحمدللہ مختلف امبیسی سے رابطے کیے اور کوشش یہ جاری تھی کہ وہ دوبارہ پٹیشن کی اجازت ہمیں مل جائے. الحمدللہ کل شاہ صاحب نے مجھے خوشخبری دی کہ جناب وہ پٹیشن کی اجازت مل گئی ہے. اب یہ جو پیج آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ سب کا امتحان ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ آپ نے اپنے مدارس میں، مساجد میں نوجوانوں کو اپنے سوشل میڈیا پہ، اور یہاں میں یہ بھی گزارش کرتا چلا جاؤں، علماء کے بہت سے سوشل میڈیا پر گروپس میں علماء موجود ہیں، لیکن جب بھی کبھی ایسا دیکھنے کا اتفاق ہو تو رونا آتا ہے کہ آج ہمارا یہ حشر ہو گیا ہے، ہمارے علماء کس طرف چل پڑے ہیں. یہ پچھلے دنوں جب بات ہوئی گیرٹ ولڈرز کی تو شاید آپ کو یاد ہوگا یہ شاہ صاحب اپنے انتخاب کسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اور بھی بیلجیم کے احباب سے رابطہ کیا، جرمنی کے احباب سے رابطہ کیا، ناروے کے احباب سے رابطہ کیا، ڈینمارک کے احباب سے رابطہ کیا، ان کے وہاں کے ہالینڈ کے اور ان سے رابطہ کیا.
لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا. آج بھی اگر یہی صورتحال رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اتنی دور سے سفر کر کے آنا، 5 گھنٹے بیٹھنا، نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. پیر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. پہلے بھی ہم نے اتحاد کے لیے بہت سی کوششیں کی، جماعتیں بنائی، تنظیمیں بنائی، میرے پاس سارا نکات موجود ہے. لیکن ایک ایک جماعت، ایک ایک تنظیم آگے 4 5 جماعت میں تقسیم ہو گئی. ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ان چیزوں سے مابرا ہو کر، ان چیزوں سے دوبارہ ہو کر مشائخ کا ایک پلیٹ فارم ہے، کیونکہ جو علماء ہیں کسی نہ کسی پیر سے منسلک ہے. پیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ تھنک ٹینک جو ہے وہ بھی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ مشائخ کا ایک پلیٹ فارم، کیونکہ میری الحمدللہ 50 سالہ تجربہ ہے مشائخ کو متحد کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی. بطانی صاحب نے یہاں ہو گئے اس میں یہاں بھی علماء کو وقت ہم کوشش کرتے رہے، لیکن اگر پیر صاحب اس بات پر توجہ دیں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ سب سے پہلے مشائخ یہاں پیر علام الدین صدیقی صاحب تشریف لائے، اس کے بعد مشائخ دوسرے آنے والا ہمارا فقیر شخص تھا، دیگر پہ مشائخ آتے رہے، ان کے ساتھ علماء بھی آتے رہے. آج بھی الحمدللہ علماء کا تعلق پیروں سے ہے، کسی نہ کسی پیر سے وہ منسلک ہے، مرید ہے. تو ہر مرید اپنے پیر کی بات مانتا ہے. اگر مشائخ متحد ہو جاتے ہیں علماء بھی متحد ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ قافلہ اس طرح روانہ ہوگا اور ہماری جو بھی یہاں کی مسائل ہیں ان کے لیے ایک بہتر نافذ ہے وہ ہو جائے گا. میں پیر صاحب کو آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم استاد کے اجتماع کے منعقد کرنے پر. علامہ مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب